ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم ودعا بدعوتہم الى یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و مشاہدین کرام، سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے سیرت نبویہ کے سلسلے میں مختلف نقطہ نظر کیا پائے جاتے ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے، اور صحیح نقطہ نگاہ کیا ہونا چاہیے، صحیح سوچ اور اپروچ کیا ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہمارے سامنے بات آ چکی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات کیا امتیازات ہیں، کیا بنیادی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے سیرت نبویہ دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں وہ ایک امتیازی شان رکھتی ہے۔ جہاں تک سیرت نبویہ کا تعلق ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ کوئی سوانح حیات عام شخص کی نہیں ہے، یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کی بایوگرافی نہیں ہے، بلکہ اصلاً سیرت نبویہ کے ذریعے ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو بطور خاص اور عمومی طور پر ہر انسان کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے انسانوں تک پہنچا ہے، وہ کتنا بہتر نظام ہے، وہ کتنا بہتر طرز زندگی ہے، اور اس کی عملی تصویر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محسوس کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہمیں فوائد حاصل ہوں گے وہ صرف معلومات کا فائدہ نہیں ہوگا، ہمارے نالج میں صرف اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے ہمیں روحانی اعتبار سے بھی ہم روحانی اعتبار سے فیضیاب ہوں گے، عقلی اعتبار سے پروان چڑھیں گے، ہماری عقل متاثر ہوگی، ہماری روح متاثر ہوگی، اور تاریخی اعتبار سے ہمارے سامنے یہ بات واشگاف ہو جائے گی کہ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول برحق ہیں، اور آپ کی سیرت اور آپ کی عملی زندگی ہی ہمارے لیے نقش راہ ہے۔ اس سلسلے میں اگر غور کیا جائے، سیرت نبوی کا مطالعہ یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ علماء ان کے لیے بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ اجتماعی کام جو بھی کر سکیں، اصلاحی کام جو بھی کر سکیں، دعوتی مراحل جو بھی ان کے سامنے آ سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو واضح رہنمائی مل سکے کہ وہ اس کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کس طریقے سے معاشرے کی صحیح اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اصلاح کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر، سب سے مفید، سب سے قریب ترین راستہ وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، وہی حکمت سب سے بہتر حکمت ہو سکتی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ بہرحال اگر ہم سیرت نبوی کا جائزہ لیں، مکمل طور پر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں، وہاں ہمیں چند امتیازات نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ پہلی امتیازی خصوصیت جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی نبی مرسل، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول یا کسی بھی عظیم مصلح کی سب سے بہتر سیرت ہے۔ اگر دنیا کے اندر مختلف انبیاء کا ہم نام لیں، ان کا تذکرہ کریں، ان کی سوانح حیات کو اپنے سامنے لانے کی کوشش کریں، اسی طرح سے دنیا کے اندر جتنے مصلحین ہیں، جتنے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی سوانح حیات، ان کی سیرت کو ہم سامنے لانے کی کوشش کریں، ان میں سب سے صحیح ترین
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत करार पाएगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत इल्मी एतबार से जो बेहतरीन तरीका हो सकता है, जो बेहतरीन सनद हो सकती है, किसी भी चीज को साबित करने के लिए जो बेहतर तरीका हो सकता है, एथेंटिक तरीका हो सकता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उन्हीं तरीकों से, उन्हीं सनदों के साथ साबित है। और इसके जरिए एक अहम हकीकत हमारे सामने खुलकर मुनकशिफ हो सकती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कुछ हमारे सामने पेश किया उसमें किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये हर किस्म के शक से बालातर चीज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो भी चीजें बाद में एडिशन की गई, इजाफा की गई, और गुलू करने वालों ने, इजाफा करने वालों ने, मुततर्रिफीन ने, मुस्तशरिकीन ने जिन चीजों का इजाफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से किया है, उन सही सनदों, उन तारीखी हकाइक के जरिए हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अच्छी और बुरी चीजों में तमीज कर सकते हैं। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे बुनियादी खुसूसियत यह है कि सही तरीन जराए से यह हम तक पहुंची है, और इसमें सबसे बेहतर और एथेंटिक जरिया कुरान है, अहादीस नबविया हैं, जिनमें छान पटक करके बहुत तहकीक के बाद हमारे पास कोई चीज पहुंची है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के जो सोर्सेज हैं, जो बुनियादी जराए हैं, इनमें किसी तरह का शक व शुबह नहीं किया जा सकता है। अब जरा अगर मुआजना किया जाए, तमाम अंबिया वो अल्लाह की तरफ से रसूल बरहक हैं, अल्लाह के फरिस्तादा हैं, मकाम बुलंद हैं उनका, लेकिन उम्मत मुस्लिमा में तमाम के तमाम ईमान वालों की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि सब के सब रसूलों पर ईमान लाना, उनको मानना, उनको तस्लीम करना, ये जरूरी है, ईमान का हिस्सा है। अलबत्ता एक फर्क जरूर कुरान पाक ने हमारे सामने बयान किया है कि तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बाज़, रसूलों में बाज को बाज पर फौकियत अता की गई है, फजीलत अता की गई है। ये अल्लाह की अता है, अल्लाह ने उनको ये मकाम बुलंद अता किया है। किसी को किसी एतबार से फौकियत अता की है, किसी को किसी एतबार से मकाम बुलंद अता किया है। उनमें सबसे बुलंद तरीन, सबसे अफजल तरीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लिया जाए, चूंकि आपको और आपके पैगाम को अब कयामत तक के लिए बाकी रखना है, इसलिए आपके हालात जिंदगी को भी, आपकी सीरत को भी महफूज किया गया, सही सनदों के साथ, सही जराए के साथ वो हम तक पहुंची। लेकिन अगर गौर किया जाए दूसरे अंबिया पर, दूसरे मुस्लिहीन पर, वो अगर मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम गौर करें, यकीनन बहुत अजीम नबी हैं और अहले किताब उनको मानते हैं, यहूद उनको मानते हैं, और इसी तरह ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो हालात जिंदगी हमारे सामने मौजूद हैं, उनकी जो सीरत हमारे सामने मौजूद है, जिसमें यहूद ने तहरीफ की, तब्दीली की, उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐसी ऐसी बातें मौजूद हैं जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है कि क्या ऐसा मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हो सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उन चीजों को जमा किया गया, उन चीजों को मुरतब किया गया, और आज तक किसी को यह मालूम नहीं कि उनको जमा करने वाला कौन है। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो चीजें मनकूल हैं, इंजीलों में जो चीजें मौजूद हैं, और उनके यहां जो ऑफिशियल नुस्खे मौजूद हैं, उनमें जो जो चीजें ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मनकूल हैं, उनके बारे में भी इंसान की अक्ल हैरान हो जाती है, दंग रह जाती है कि क्या ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये चीजें हो सकती हैं। और इसी तरह दूसरे मुस्लिहीन पर आप गौर कीजिए, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, बुद्धिस्ट के यहाँ बुद्ध, और इसी तरीके से कन्फ्यूशियस और दूसरे सुकरात, बुकरात, दुनिया के अंदर जिनको बड़ा समझा जाता है,
ان کی سیرت کے حوالے سے ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ اس طرح کی ایتھینٹک نہیں ہیں، اس طرح کی مستند نہیں ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح ترین روایات کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت سیرت نبویہ کی یہ ہے کہ وہ ایتھینٹک ذرائع سے صحیح سندوں کے ساتھ، صحیح طرق کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ امتیاز کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ ایک دوسری اہم ترین خصوصیت وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کے حالات، وہ تمام کے تمام مراحل میں، زندگی کے جتنے بھی مراحل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے بالکل واضح ہیں، ان میں کہیں بھی پوشیدگی نہیں ہے، کہیں اجمال نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی مرحلے کے بارے میں ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے پہلے کے حالات زندگی، ان کے والد محترم، ان کے ماں باپ کے حوالے سے ہمارے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا نبوت سے پہلے جو تجارت کرنا تھا، کمائی کے ذرائع تھے، آپ کا مشغلہ کیا تھا، اس کے بعد مکہ سے باہر آپ نے کتنی مرتبہ سفر کیے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زیادہ باریک بینی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک حالت، ایک ایک ادا، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سن ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایک لمحے کو نوٹ کیا گیا، محفوظ کیا گیا، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے بالکل واضح ہے، نمایاں ہے، جس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ہم سے مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ بعض مفکرین نے یہاں تک کہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سب سے تنہا، منفرد، امتیازی شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، وہ سورج کی طرح تاباں، سورج کی طرح روشن اور نمایاں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تابناک پہلو ہے، آپ کی سیرت کا ایک تابناک اور روشن پہلو ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام پہلو ہمارے سامنے بہت نمایاں ہیں، بہت واضح ہیں۔ اگر دوسروں کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس کے حوالے سے، جو انبیاء سابقین ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء آتے رہے، ان کے حالات زندگی قرآن پاک نے ہمارے سامنے پیش کیے، وہ تو ایتھینٹک ہیں، لیکن وہ صرف دعوتی مراحل کے ہیں، ان جگہوں کے ہیں، ان مواقع کے ہیں جہاں ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن جہاں تک اب ان کی مکمل زندگیوں کا تعلق ہے، وہ نہ قرآن میں موجود ہے، نہ احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، نہ ان انبیاء کو ماننے والے لوگوں کے ہاں ان کی جملہ تفصیلات موجود ہیں، ان کے جملہ حالات زندگی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کوئی یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ ان کی ابتدا، اس کے بعد ان کے طرز زندگی کا آغاز کیسے ہوا، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا، اس کے بعد ان نبوت سے پہلے ان کے مکمل حالات زندگی جن کو قرآن نے پیش کیا وہ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں دقیق ترین اور باریک بینی کے ساتھ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، اور نہ اور کسی کے پاس یہ معلومات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل حالات زندگی واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہوں، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک تابناک پہلو یہ ہے کہ وہ بالکل روشن سورج کی طرح ہمارے سامنے تاباں ہیں، روشن ہے، درخشاں ہیں، جس میں کسی بھی شک و شبہ کی، جس میں کسی بھی پوشیدگی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک تابناک پہلو ہے۔ ایک اہم ترین چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی باریک بینی اختیار کی گئی،
صحابہ کرام دقیق ترین چیزوں کو، باریک چیزوں کو، ایسی چیزوں کو بیان کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دقیق ترین تفصیلات، معمولی چیزوں کی تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ کھاتے کیسے تھے، آپ کھڑے کیسے ہوتے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی شکل و شباہت کیسی تھی، شمائل میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے آپ بولتے تھے تو کس انداز سے بولتے تھے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے تھے تو کیسے معاملات کرتے تھے، گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا، ازواج کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا ہو سکتا تھا، اسی طرح سے آپ کی نماز کا طریقہ، آپ کی معاشرت کا، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا ہوتا تھا۔ بلکہ سیرت میں آپ کو اتنی دقیق ترین اور باریک چیزیں ملیں گی کہ آپ کے بال کتنے تھے، سفید بال کتنے تھے، سر کے بال، اسی طرح داڑھی کے بال کتنے تھے۔ جس شخصیت کے حوالے سے اتنی دقیق ترین باریک ترین چیزوں کو بیان کیا گیا ہو، آپ اب غور کر سکتے ہیں کہ ایسی شخصیت کتنی واضح ہے، نمایاں ہے۔ اور دوسرے لوگوں کے حوالے سے اگر آپ غور کریں گے، ان کی باہر کی زندگی اگر نمایاں ہے، ان کے گھریلو اور ازدواجی حالات لوگوں کے سامنے نہیں، لیکن ازدواجی اعتبار سے بھی آپ غور کیجئے، ازواج مطہرات نے، امہات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی ہے، گھر کی زندگی ہے، اس کو کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ سیرت نبویہ کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ اس کے بعد تیسری اہم ترین خصوصیت، جب ہم سیرت کی بات کرتے ہیں اور سیرت نبویہ کی بات ہوتی ہے، یہ کسی فرشتے کی سیرت نہیں اور نہ ہی کسی ایسے انسان کی سیرت ہے جو کھانے پینے سے، انسانی تقاضوں سے مبرہ ہو، بلکہ یہ سیرت اس شخص کی ہے، اس انسان کی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کے ذریعے اعزاز بخشا۔ ایک طرف آپ انسان ہیں، دوسری طرف آپ رسول ہیں۔ دو چیزیں جب جمع ہو گئیں، آپ کا بشر ہونا، آپ کا انسان ہونا اور رسول ہونا، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین انسان قرار پاتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسانی تقاضے ہیں، بشری تقاضے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا ہے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الوہیت کا کوئی ذرہ موجود ہے کہ آپ کو الہ کے ساتھ ملا دیا جائے، آپ کو رب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ جی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ رسول برحق ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کے حوالے سے جو افراط و تفریط کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب انہوں نے معجزات دکھائے لوگوں کو، معجزات کے ذریعے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، ان کے نبوت پر ایمان لائے، لیکن معجزات کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ رویہ اختیار کیا، یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ نعوذ باللہ آپ ابن اللہ ہیں، آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ الوہیت کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل کیا گیا۔ اور اسی طرح سے دوسرے انبیاء، دوسرے مصلحین کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بحیثیت انسان لوگوں کے لیے قدوہ اور نمونہ نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ خرق عادت چیزیں اتنی شامل کی گئیں کہ بحیثیت انسان وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک بار بار ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان پیش کرتا ہے، بحیثیت بشر پیش کرتا ہے، تاکہ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر کوئی بھی انسان وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط رویہ اختیار نہ کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنا، آپ کا نمونہ اختیار کرنا، وہ ہر ایک کے لیے ممکن ہو۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہوتے یا آپ کے ساتھ صرف خرق عادات چیزیں ہوتی
تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملتا کہ نعوذ باللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو اسوہ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ کو ہم آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنا سکتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی ایک اہم ترین خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کی سیرت ایک انسان کی سیرت ہے جس کو رسول کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد چوتھی اور اہم ترین خصوصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت انسان کے ساتھ جتنے مراحل ہو سکتے ہیں، جتنے مراحل آ سکتے ہیں، ان سب کو شامل ہے۔ کوئی بھی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا اسوہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایک نوجوان کے لیے بھی نمونہ ملے گا، ایسا نوجوان جو امانت دار ہے، صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہتر نوجوان، ایک امین نوجوان کی حیثیت سے، ایک راہ حق پر گامزن رہنے والے نوجوان کی حیثیت سے ہمارے سامنے بطور آئیڈیل موجود ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ایک داعی کی شخصیت بھی فراہم کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بحیثیت داعی دیکھیے، جو سب سے بہتر طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف کیسے بلایا جائے۔ ایک داعی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بہترین اسوہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سٹیٹ، ایک ریاست کے ہیڈ کی حیثیت سے، ایک رئیس کی حیثیت سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی کی حیثیت سے تھے، اسی طرح سے اس وقت جو خلافت اسلامیہ قائم تھی، اسلامک سٹیٹ قائم تھی، اس کے ہیڈ بھی تھے، اس کے سب سے بڑے انسان بھی تھے۔ تو اس وقت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرۃ العرب میں ایک بڑے انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک سٹیٹ کے بڑے انسان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئیڈیل ہیں، جہاں بہترین طریقہ کار ہمیں مل سکتا ہے کہ اسلام کا نظام حیات کیا ہے، اسلامی نظام حیات کس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، اور ایک ریاست کا قائد اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی قیادت کی بنیادی صفات کیسی ہونی چاہیے۔ تو ایک قائد کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیے، آپ بحیثیت شوہر کیسے ہیں، ایک شوہر کے لیے آپ کی زندگی میں آئیڈیل موجود ہے۔ بحیثیت باپ آپ کے لیے، آپ پوری زندگی انسان گزارتا ہے، اور اگر بحیثیت باپ اس کو دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو آئیڈیل ملے گا۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، حقوق اور واجبات کی ادائیگی کیسے کی جائے، بیوی کے ساتھ، اسی طرح سے اولاد کے ساتھ معاملات کیسے کیے جائیں، یہ سب آئیڈیل نمونے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی حیثیت سے، ایک مربی کی حیثیت سے، ایک مرشد کی حیثیت سے بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور ایسی مثالی تربیت کی کہ اس کے بعد صحابہ کرام دنیا کی سب سے ممتاز ترین جماعت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور ان کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو آپ کی تربیت کا انداز کیا تھا، تعلیم کا انداز کیا تھا، اس اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں میدان جنگ میں ایک قائد کو کیسا ہونا چاہیے، ایک کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے، میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ کیا ہو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت واشگاف انداز سے ملے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، چیک کریں، وہاں آپ کو اسوہ ضرور ملے گا۔ اس کے بالمقابل دوسرے مصلحین کو دیکھیے، دوسرے انبیاء
انبیاء کو دیکھیے، دوسرے بڑے لوگوں کو دیکھیے، وہاں آپ کو ان کی زندگیوں میں کسی ایک پہلو میں تو رہنمائی مل سکتی ہے، لیکن دوسرے پہلو میں آپ کو تشنگی محسوس ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ کی سیرت کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو زندگی کے کسی بھی موقع پر، کسی بھی موڑ پر رہنمائی کی اگر ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک اہم ترین خصوصیت وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بذات خود آپ کی نبوت کے سچائی پر بہترین دلیل ہے۔ قرآن پاک نے آپ کی زندگی کو اور خاص طور پر نبوت سے پہلی والی زندگی کو بطور دلیل پیش کیا مشرکین کے سامنے کہ فقد لبثت فیکم عمرا، اے مشرکین، اے مخالفین، آپ میری مخالفت کر رہے ہو، آپ میری نبوت کو ٹھکرا رہے ہو، میری پوری زندگی آپ کے سامنے روشن سورج کی طرح تاباں ہے، آپ کے سامنے میں نے زندگی گزاری اور آپ کے سامنے میرے حالات زندگی ہیں، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی میں نے آپ کے سامنے دغا بازی اور خیانت کا رویہ اختیار نہیں کیا، تو اس کو بطور دلیل قرآن پاک نے پیش کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت ہمارے لیے ایک روشن ستارہ ہے، ایک اہم ترین دلیل ہے، ایک روشنی کا کام کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یہ بطور دلیل اللہ نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نیچرل طریقے سے، فطری طریقے سے بسر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو دیکھیے، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ابتدا میں پریشانیاں ہوئیں، آزمائشیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، رکاوٹیں حائل کی گئی، لیکن آپ غور کیجئے تدریج کے ساتھ جو اللہ کا وعدہ تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بعد کا زمانہ یہ بہتر ہوگا آپ کے لیے من الأولى، پہلے والے زمانے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی مراحل ہیں، ابتدا تا اخیر، بعد والا زمانہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچرل انداز سے، فطری انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کی زندگیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف معجزات کا عمل دخل ہو، ایسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ عطا کیا گیا تھا وہ قرآن کا معجزہ عطا کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ وہ دعوت دل کو اپیل کرنے والی ہوتی تھی، دماغ کو اپیل کرنے والی ہوتی تھی، اس میں خرق عادات چیزوں کو پیش کرنا، یہ مشرکین بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے معجزات لائیے۔ معجزات کے ذریعے کسی نے ایمان قبول نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ وہ ملیں گے آپ کو جنہوں نے آپ کی سیرت کو دیکھا، آپ کے حسن گفتار کو، آپ کے حسن اخلاق کو دیکھا، جو آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے، آپ کے حالات زندگی سے متاثر ہوئے، آپ کے سراپا کو دیکھا بہت سے لوگوں نے، انہوں نے کہا یہ کبھی بھی کسی جھوٹے انسان کی شخصیت نہیں ہو سکتی ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے روز و شب وہ بتاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے رسول ہیں۔ کیوں؟ اس کی دلیل تھی آپ کی زندگی میں، آپ مسلسل فتوحات حاصل کر رہے تھے، کامیابی کے مراحل سے گزر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طبعی طریقہ تھا، نیچرل طریقہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ آپ نے دعوت دی، آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ نے تبلیغ کا کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مخالفین ہوئے وہیں آپ کے انصار اور مددگار بھی شامل ہوتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں کی بھی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیادت میں بہت ہی حکیمانہ انداز سے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، نیچرل طریقے سے ہمارے سامنے یہ دین غالب آ چکا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھایا تھا کہ واقعتاً یہ دین برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
حالات زندگی سے ہی اس کی دلیل ملتی تھی کہ واقعتاً آپ رسول برحق ہیں، ورنہ مشرکین تو کہتے تھے، بار بار کہتے تھے، لولا انزل علیہ آیات من ربی، کیوں رب کی طرف سے معجزات نازل نہیں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بس اللہ کا ایک رسول ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں، معجزات بار بار نہیں دیے گئے کیونکہ اللہ کو معلوم تھا یہ مشرکین یہ معجزات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک اہم ترین پہلو ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی زندگی کا انسان جتنا مطالعہ کرے گا، آپ کی نبوت پر، آپ کے پیغام کی سچائی پر انسان کو اسی قدر یقین ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیادی خصوصیات ہیں۔ اس اعتبار سے اگر ہم غور کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر، سب سے افضل انسان ہیں ہمارے سامنے، جن کی سیرت مکمل طور پر اور صحیح ترین طرق سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس کا جتنا مطالعہ کریں گے، اس سے جتنے ہم دروس و اسباق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یقینی طور پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، یقینی طور پر ہمارے سامنے راستے کھل جائیں گے اور ہمیں پھر ایمانی اعتبار سے اپنے آپ کے اندر ایک مضبوطی محسوس ہوگی۔ بہرحال سیرت ہمارے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور مکمل طور پر اس کو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے سامنے واضح طور پر نمایاں ہو کر آنی چاہیے۔ اگر ہم سیرت نبویہ کا مطالعہ کریں تو وہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس انداز سے سوچنے کی کوشش نہ کریں، نہ اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں، نہ اس اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے تقاضوں سے بالاتر کوئی فرشتہ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خرق عادات اور معجزات سے کام لیتے ہیں۔ نہیں، نیچرل طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، فطری طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر کے دکھایا۔ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو، آپ کے لائے ہوئے نظام کو اسی فطری طریقے سے، اسی نیچرل طریقے سے، اسی حکیمانہ انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔